بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ویڈیو میں بہت ہی اہم اجزاء کا استعمال پرندوں پر کیسے اور کب کر سکتے ہیں، اس معاملہ پر بہت ہی اہم معلومات آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ آج ہم پرندوں پر آملہ کے استعمال کا طریقہ کار اور اس کے فوائد پر بات کریں گے۔ آملہ کو ہم کب اور کس ذریعہ سے استعمال کروائیں گے؟ ناظرین، آملہ ایک حیرت انگیز پھل ہے جسے قدرت کے انمول تحفوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں وٹامن سی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اس میں پائے جانے والے وٹامنز سی کی مقدار دنیا بھر کے تمام پھلوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وٹامن بہت جلد اجسام میں جذب ہو جاتا ہے اور صحت، قوت مدافعت اور اچھی نشو و نما میں بہت اہم مانا جاتا ہے۔ اس سے پرندوں میں موٹیلٹی ریٹ بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ آملہ کا پھل گول اور چھوٹا ہوتا ہے، گودا سخت اور موٹا ہوتا ہے۔ رنگ اس کا ہلکا زرد، قطر 1.25 یعنی 1.25 سینٹی میٹر سے 2.5 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ یہ بر صغیر کا مقامی پھل ہے۔ آملہ زمانہ قدیم سے ہندوستان اور مشرقی وسطیٰ میں متعدد ادویات کی اہم اور قیمتی جز کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ آیورویدک میں معالجین اسے ترش پھلوں میں سب سے اعلیٰ اور مختلف امراض کے علاج معالجہ میں مفید سمجھتے ہیں۔ یونانی طب کے حکماء بھی اس کی افادیت کے قائل ہیں اور اسے دل اور جسم کے بہت سے نقص کے لیے عمدہ دوا کے طور پر استعمال کرواتے ہیں۔ آملہ اپنے سرد اور خشک اثرات کی وجہ سے بیرونی استعمال میں بھی لایا جاتا ہے۔ آملہ کی زبردست قدر و قیمت اس کے بڑے جز وٹامن سی کی وجہ سے ہے۔ آملہ کا جوس وٹامن سی کے حوالہ سے آملہ کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ خشک کیے ہوئے آملہ کے 100 گرام میں 2428 ملی گرام سے 3470 ملی گرام وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ سائے میں خشک کرنے اور صفوف بنانے کے بعد بھی یہ وٹامن سی کے 1780 سے 2660 ملی گرام مہیا کرتا ہے۔ آملہ میں 81.8% رطوبت، 0.2% پروٹین، 0.1% چکنائی، 0.5% معدنیات، 3.4% جو ہیں ریشے اور 13.7% کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ آملہ کے مدنی اور غذائی اجزاء بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال اور اس کے فوائد پولٹری برڈز پر بتانے لگا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آملہ کو طب قدیم میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسے کئی طبی خوبیوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے برڈز کو کمزوری ہے یا سست اور لاغر ہیں تو اسے آپ اپنے چکن کو استعمال کروا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آملہ اگر تازہ میسر ہو تو 1 چمچ آملہ کا پانی یعنی آملہ کا جوس یا رس لے کر اس میں 1 چمچ شہد خالص ملا کر فی 1 لیٹر تازہ نیم گرم پانی میں ملا کر اپنے چکن کو پینے کے لیے دیں۔ روزانہ 1 بار اور 3 دن لگاتار یہ پانی پلانا ہے، اور مہینہ میں اگر یہ پانی 2 بار یعنی 3 دن کے 2 دفعہ کے پانی آپ اگر استعمال کرواتے ہیں تو اس سے آپ کے چکن میں وٹامن، فائبر، معدنیات جیسی کمزوریاں ختم ہو کر چکن کو تندرست اور چست بنانے میں کسی اور دعا سے 1000 گنا مفید ہوگی۔ اس سے سست، لاغر اور کمزور چکن کے جسام میں طاقت آ جائے گی۔ اگر تازہ آملہ نہ مل سکے تو پھر آپ نے خشک آملہ کا پاؤڈر 1 چمچ اور شہد 1 چمچ ملا کر اسی مناسبت سے دینا ہے۔ فوائد میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سانس کی بیماریوں میں آملہ بہت مفید ہے، خصوصاً پھیپھڑوں کی سوزش، برونکائٹس یعنی سانس کی نالی کی سوزش، سانس کے پرانے مسائل، نمونیا جیسے مسائل اور نزلہ زکام کے مسائل میں بہت مفید مانا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ شروع میں نے بتایا ہے کہ اس کا مزاج خشک سرد ہے، تو یہ بلغمی مزاج میں بہت قابل قدر دوا ہے۔ آج کل بہت سے چائنا کے یوٹیوبرز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوکل یوٹیوبرز ہیں جنہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے، کتابی یا لکیر کے فقیر میں انہیں مانتا ہوں، ایسے لوگ جنہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ کس مزاج کی دعا کو کس مزاج کی مرض میں استعمال کروانا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے چیلنج کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ لائیو آ کر نسخہ نویسی پر بات چیت کریں اور اپنے نسخوں کی اصلاح کروائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، مگر ان لوگوں سے بہت بہتر ہوں جنہیں علم ہی نہیں کہ نسخہ کو بنانا کیسے ہے، کیا کیا فائدے ہوں گے اور کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ بہرحال سارے کے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بالکل ہی پتہ نہیں ہے کہ نسخے کا ان کو مزاج کا ہی نہیں پتہ، وہ جیسے دل آئے وہ دیے جا رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی بلا سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے اپنے پرندوں کو وہ نسخہ جات جو ہیں وہ استعمال کرواتے ہیں۔ میں سب جتنے بھی یہ لکیر کے فقیر ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہ آئیں اور مجھ سے جو ہے نا نسخہ نویسی پر بات چیت کر سکتے ہیں۔
بہرحال افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو آپ لوگوں کو ایسے ہی جو ہے غلط نسخے بتا کر آپ کے پرندوں کو اور آپ کے پیسوں کا ضیاع کر رہے ہیں۔ چلو چلتے ہیں ناظرین اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ آملہ پرندوں میں دل کی کمزوری کو دور کرتا ہے، جس سے پرندے سٹریس فری اور کراسنگ میں بھی دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ آملہ کے استعمال سے پرندوں کے پورے جسم کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ آملہ پرندوں کے نظام میں فاسد مادوں یعنی بیکار مادے کو ناکارہ بنا دیتا ہے اور ان کے نظام میں نئی قوت ملتی ہے۔ آملہ کا رس اور شہد کو ملا کر آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کے مسائل بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آنکھ کی بینائی کم ہو گئی ہو تو اس طرح سے اسے استعمال کروا کر بینائی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے چکن میں جوڑوں کے مسائل ہوں یا لنگڑا پن پیدا ہو گیا ہو تو اس کے اور جوڑوں کی سوزش اور درد کے لیے آملہ کا پاؤڈر بنا کر 1 چائے کا چمچ اور 2 چائے کے چمچ شوگر ملا کر 2 لیٹر پانی میں ملا کر روزانہ پلانے سے ان تمام مسائل سے نجات مل جاتی ہے۔ اسے نیم گرم پانی میں روزانہ 1 بار اور مسلسل 15 دنوں تک آپ نے پلانا ہے۔ آملہ کا پاؤڈر پیچس اور اسہال کے امراض میں بہترین اثر دکھاتا ہے۔ اس کے لیے آملہ اور لیموں کا رس اور مشری کو ملا کر مشروب بنا لیں اور اس مشروب کو اپنے پرندوں کو یہ پلائیں۔ اسائی بیکٹیریا والے شدید پیچس کو روکنے کے لیے عمدہ دوا ہے، اور اگر صرف اکیلا آملہ کا پاؤڈر 2 چمچ فی 1 لیٹر تازہ یا نیم گرم پانی میں ملا کر دیں گے تو اس سے بھی پیچس جیسے مسائل سے نجات حاصل ہوگی۔ اور اگر بیان کردہ نسخہ دینا چاہیں تو اس میں آملہ کا پاؤڈر 1 چمچ اور آدھا چمچ لیموں کا رس اور 1 چمچ مشری کو ملا کر 2 لیٹر پانی میں ملا کر دینے سے پیچس موشن جیسے مسائل سے نجات حاصل ہوگی۔ پرندوں کے نظام میں بہتری آئے گی اور گردوں کے جگر کے نظام میں بہتری لا کر آئندہ ایسے مسائل کی روک تھام میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اور نظام میں غذائی اجزاء میں جیسے غیر ضروری مادے، بیکار مادے جو جسم سے باہر نکالنے میں یہ مفید مانا جاتا ہے۔ اسے بطور وٹامنز، نمکیات اور منرل کے طور پر بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ آملے میں معدنی اور غذائی اجزاء جو پائے جاتے ہیں ان اجزاء کی مقدار کچھ یوں ہوگی کہ کیلشیم کی مقدار 50 ملی گرام، فاسفورس کی مقدار جو ہے 20 ملی گرام، آئرن 1.2 ملی گرام، وٹامن سی 600 ملی گرام اور کچھ مقدار وٹامنز بی کمپلیکس کی بھی شامل ہوتی ہے۔ آملہ کے 100 گرام قابل خوردنی حصہ میں یعنی جسے کھایا جا سکتا ہے۔ آملہ کے استعمال کا صحیح طریقہ جس میں وٹامن سی کم سے کم ضائع ہو، اس کے رس کو یا اس کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اسے کرش کر کے اس میں ہلکا سا نمک ملا کر کھلانے سے بہترین مقدار میں وٹامن سی حاصل ہوتا ہے۔ آملہ کو خشک حالت میں لمبے عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے چھاؤں میں خشک کیا جائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آملہ کے فوائد کا آپ کو اچھی طرح سے علم ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں۔ جو لوگ نئے ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ اور یقین مانیں یہ سبسکرپشن بالکل فری ہے، اس کی کوئی فیس آپ سے چارج نہیں کی جائے گی، تو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔